عزیزو ناراض نہ ہونا، معذرت کے ساتھ کچھ آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں، لوگوں نے پورے ہفتے میں جمعے کا انتظار کیا، داڑھی بڑی ہوئی ہے کٹائیں گے، خدا پاک کی قسم ہے داڑھی کٹا کر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یقین جانو کوئی میرے یار کو برا کہے گا، میرے سامنے مولانا عبدالباسط کی، اسلم طارق صاحب کی برائی کرے گا، پہلوان اسلم کو کہے گا، میں کہوں گا خبردار جیسا کیسا، لیکن میرے سامنے برا ہی نہ کر، میرا یار ہے۔ خدا پاک کی قسم وہ نبی، زمین آسماں کا نبی، سورج چاند ستاروں کا نبی، ہواؤں کا نبی، فضاؤں کا نبی، پھولوں کا نبی، پھولوں کی پتیوں کا نبی، خوشبو کا نبی، گلاب کا نبی، چمیلی کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، ساری کائنات کا نبی، نبیوں کا نبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس کے آنکھ کے اشارے کی خدا لاج رکھے، جس کے انگلے کی اشارے کی خدا لاج رکھے، جس کے لعاب کی خدا لاج رکھے، جس کے آنکھ کے دیکھنے کی خدا لاج رکھے، جس کے قدم کی تلیوں کی خدا لاج رکھے، جس کے یاروں کی خدا لاج رکھے، جس کے امتیوں کی خدا لاج رکھے، جس کے وفاداروں کی خدا لاج رکھے۔ خدا پاک کی قسم ہے، آنکھ انگلی کا اشارہ کرے بادل برسنے لگ جائے، 8 دن کے بعد اشارہ کرے بارش بند ہو جائے، یوں کر کے دیکھے اللہ قبلہ بدل دے، یوں آنکھیں کھول کے دیکھے چہرہ لال ہو جائے، جہنم کے دروازے کھل جائیں، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آنکھ کی گوری سے دیکھے ابو جہل بدر کے کنویں میں گر جائے، پیار والی نگاہ سے دیکھے بلال کلمہ پڑھ کر حضور کے قدموں میں آ جائے، ہاتھ اٹھائے تو عمر بن خطاب جھولی میں آ جائے۔ سوچو تو صحیح یارو، یقین جانو، اللہ اکبر، کبھی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلائے، کبھی جبرائیل کے آگے چلائے، دوست کی محفل میں جانا ہو کپڑے استری کروائے گا، کپڑے دھلوائے گا، فرمایا تو نے میری محفل میں آنا ہے، یار کی محفل میں آنا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کسی کو کارڈ کے ذریعے دعوت دی جائے گی، کسی کو یار کے ذریعے دعوت دی جائے گی، کسی کو میسج کے ذریعے دعوت دی جائے گی۔ واہ میرے مالک کائنات، جب اپنے حبیب کی تو نے عرشوں پہ دعوت کی، تو نے کارڈ نہ بھیجا، تو نے یار نہ بھیجا، تو نے پیغام نہ بھیجا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیت کے جملوں نے بتایا تو محبوب کا ہاتھ پکڑ کر خود زمین پر لینے کے لیے آ گیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جلسہ کر رہے تھے، ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا جی مجھے تیری بات پہ یقین ہے، ہماری مسجد کا مولوی صاحب کہتا ہے حضور آ گئے، حضور چلے گئے، بھلا بتا حضور آتے بھی جاتے بھی ہیں، تو کہے گا آگے تو مانوں گا، تو کہے گا نہیں آتے تو نہیں مانوں گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری بابا جی کے معصومیت والے سوال کو سن کر مسکرانے لگ گئے، فرمانے لگے بابا جی کون کہتا ہے حضور نہیں آتے، حضور ضرور آتے ہیں۔ بابا کہتا کیسے آتے ہیں؟ کہ جب لے کے آنے کے لیے، فرمایا جب جبرائیل نے زمین پر لینے آ جائے حضور آتے ہیں، براق دروازے پر آ جائے حضور آتے ہیں، 2,40,000 فرشتہ استقبال کرنے آئے تو حضور آتے ہیں، اللہ میرے عزیزوں بلائے تو کملی والے آتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہے اتنا بڑا میزبان ہے، تیرے میرے بلاوے پر نہیں آتا، جبرائیل نوکر بن کر آئے، خدا دعوت دے تب محبوب آ جانے پر جائے تو عرشوں پر بھی چلا جاتا۔ میرے کہنے پہ کہاں گئے؟ میں تو بیوی کو چائے بنائی ہو، کہے گی 2 بنا، ایک تو بھی ایک مجھے پلا دے۔ چھوڑ دو نفرتوں کی آگ جلانا، اب اس منبر پر بیٹھ کر کافر مت بناؤ، خدا کے واسطے اس منبر پر بیٹھ کر مسلمانوں کا ایمان بچاؤ۔
26 تاریخ کو دارالعلوم نواب شاہ میں ظہر کی نماز سے پہلے ختم بخاری شریف تھا. میں بیان کر کے فارغ ہوا. مولوی وسیم صاحب نواب صاحب حلانی والے ایک نوجوان کو لے کے آ گئے. کہنے لگے مولانا اس نے ابھی کلمہ پڑھا, کچھ دن پہلے ہندو تھا مسلمان ہوا, اس نے اپنی کونیاں میری رانوں پہ رکھی, پھر رو کر دکھایا. پھر کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کی قسم جب سے کلمہ پڑھا ایسا محسوس ہو رہا ہے تمہارا اسلام پر لگا کچھ نہیں اور میرا بچا کچھ نہیں. مولانا صاحب آپ کو میں کیا بتلاؤں, میں نے کلمہ کیسے پڑھا. پہلے تو میں چھپاتا رہا اپنوں سے غیروں سے, لیکن اسلام کا چھپتا ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ چھپاؤ گے. گھر والوں کو پتہ لگ گیا, ماں مخالف, ابا مخالف, بہن بھائی مخالف ہو گئے, رشتہ دار میری برادری میری قوم مخالف ہو گئی. ماں نے کہا نکل جا, باپ نے کہا نکل جا, کاروبار کرنے نہ دیا, اے ٹی ایم میرے سے لے لیا. میرا بڑا اونچے پیمانے پہ کاروبار تھا. 2 بچیاں, ایک 6 سال کی ایک 1 سال کی. میری بیوی کہنے لگی میں گھر سے تھوڑی لے کے آئی انہیں سوال. میں حیدرآباد کے اسٹیشن پر میر پور خاص سے لے کے آ گیا. گاڑی رکی, میں گاڑی کے اندر بیٹھ گیا. میں نے کہا بابو گاڑی کہاں جائے گی؟ کہا پنجاب. کہا میں نے تو پنجاب کا نام اخباروں میں سنا تھا, مجھے کیا پتا پنجاب کیا ہوتا ہے. میں نے بابو سے کہا جا گاڑی رکے وہیں کا ٹکٹ دے دے. راولپنڈی گاڑی آ کے رکی, مجھے گاڑی سے اتارا کہ آگے نہیں جائے گی. ایک بچی کو گود میں, ایک کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا, دونوں ری ری رو رو کرنی تھی. میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے سلنٹی دی, پاپڑ دیے, میں نے ٹافی مچھی چاکلیٹ دی. امی امی کی آوازیں آنے لگی, ماں ماں کہنے لگی. میں نے کہا یا اللہ کتنی بڑی آزمائش میں ڈل گیا. اگر ان سے بچیوں کو ماں ملا دوں تو پھر میرا بچے گا کچھ نہیں. اگر میں اپنا آپ بچاؤں تو بچیاں نہیں بچیں گی. مولانا میں کڑوا گھونٹ پی کر واپس میر پور خاص آ گیا. اللہ اکبر, بچیاں تو ماں کے ساتھ مل گئی. مولانا 6 مہینے میں گھر کی قید میں رہا. اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ گفتگو کرتے ایسے محسوس کرا رہا تھا کہ مولانا اتنی مار پڑی کہ مجھے نبی کا بلال یاد آ گیا. پھر دونوں آستینوں سے اس نے آنسو صاف کیے. روتے روتے ہنس کے کہنے لگا میری ختنے بھی 2 دن پہلے ہو گئی. پھر مولانا میری مار کا اثر یہ ہوا, میری بیوی کا جو سخت دل تھا وہ میری بیوی کا دل نرم ہو گیا. انشاءاللہ اپنا نمبر دو, آپ کو خوشخبری سناؤں گا, ان قریب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی. میرے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ تھی, میں نے نیچے رکھ دی. اپنے گریبان کو پکڑ کر فٹے منہ عبدالعنان تیرا 36 سال کی عمر میں تو نے مسلمانوں کو کافر بنایا. یہ 6 مہینے کی عمر 6 سال کے نہیں, 6 مہینے کے عرصے کے اندر ایک کافرہ کو مسلمان بنا کے چلا گیا. جب تک اس منبر پر بیٹھ کر عربی لباس پہن کر بڑی ساری پگڑی باندھ کر اس منبر پر بیٹھ کر میرے عزیزو, جب تک 2-4 گالیاں نہ دے دو, کسی کی ماں بہن ایک نہ کر دو, کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکال دو, کہتے ہو چسی کوئی نہیں آئی, ٹھنڈا مولوی بلایا تھا, گرم مولوی کیوں نہ بلایا. میرے عزیزوں کیا جل سے اسی کے نام رہ گئے کہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھال کے جاؤ, ایک دوسرے کی عزت کے جنازے نکال کے جاؤ. ہم ہوتے کون ہیں کسی کے مذہب کا مذاق اڑانے والے, ہم ہوتے کون ہیں کسی فرقے پر تنقید اٹھانے والے, ہم ہوتے کون ہیں کسی مسلک کا مذاق اڑانے والے. کیا اس کی 2 آنکھیں نہیں ہیں, کیا اس کے 2 کان نہیں ہیں, کیا اس کا دماغ نہیں ہے, روٹی کو چوچی نہیں کہتا, پیسہ 10 روپے کا نوٹ زمین پہ گرا دیکھ کے نہیں جاتا. جب اسے 10 روپے کی پہچان ہے تو دین کی پہچان کیوں نہیں. ہمارا کام سمجھانا, ہمارا کام دعا کرنا, دلوں کو پھیرنا تو اللہ کا کام ہے. خدا پاک کی قسم وہ کہتا ہے جو تیرا کام ہے وہ تو کر دے, تو اپنا کام میرے سپرد کر دے, میں تیرے کام کو اچھا رنگ دے دوں گا. آج میرے خطیب صاحب کی بات سنی, واللہ توجہ سے بات کہنے لگے, آج میرے خطیب صاحب کی بات سنی, کہنے لگے مولانا صاحب ہماری تقریروں میں اثر کیوں نہیں رہا. اللہ, میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا. کہنے لگے مولانا اس وجہ سے اثر نہیں رہا کہ خطیب نے تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دی.
اس کی تقریر سے مجھے تو شرمندگی ہوئی. اب میں معذور ہوں, مسجد کے کمرے میں بیٹھا, مول صاحب نماز ہو رہی ہے, آپ یہاں پڑھ لو, دروازہ بند کر کے جا رہے ہیں. کہ جب امت کے خطیبوں کا حال یہ ہوگا, نماز جماعت کی ہو رہی ہے, دروازہ بند کر دو, کمرہ بند کر دو. فرمایا پھر اس کی بات کے اندر اثر کہاں سے ہوگا؟ فرمایا نبی کی دعوت جو کیا تھی, سارا دن مبلغ اعظم, ہادی اعظم, لوگوں کو قرآن سنایا کرتا, لوگ پتھر مارا کرتے, اور گھر آ کے میرے عزیزو جب رات کو آرام کیا کرتے, جبرائیل پیر پکڑ کے اٹھاتا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیغمبر پاک ابھی محنت تبلیغ مکمل نہیں ہوئی, تبلیغ کا کام اسی وقت مکمل ہوگا. لوگوں کو دل کے وقت لوگوں کے دروازے پر جانا, اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے خدا کے دروازے پر آنا. میں نے کہا واقعی بات صحیح کہہ گیا, نبی جیسا ہادی اعظم, نبی جیسا مبلغ اعظم, جس کی بات اور اتنا اثر کہ پرندے اور جانور پہچانے, انہیں بھی حکم ہے کہ رات کو اٹھ کے کھڑا ہو پیغمبر, اور میرے آگے ہاتھ پھیلا. نیری تیری دعوت کام نہیں کرے گی, میرا کرم بھی کام کرے گا. آپ نے بڑی بات کہہ کے چلے. 4-5 بچے ہو نا گھر کے اندر, ان 4-5 میں درمیانہ, بڑا یا چھوٹا یا چھوٹی, ایک لاڈلی ضرور ہوتی ہے, لاڈلا ضرور ہوتا ہے. بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں, بہن بھائی کہتے ہیں مشورہ کرو, مشورہ کیا یار, ہن تے وکھو وکھ سارے ہو گئے. ہمارے بڑے کہا کرتے تھے دن میں علیحدہ علیحدہ ہوا کرو, شام کو دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھا کرو, بہن بھائی ایک برتن میں کھانا کھایا کرو. بہنوں کے چہرے میں ماں نظر آئے گی, بھائیوں کے چہرے میں لوگوں کو باپ نظر آئے گا. مک گئیاں ساری گلاں, ساری بہاریں ختم ہو گئی, نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی, ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہی کوئی نہیں, ساتھ مکان نہیں بناتے. گھر والی کہتی ہے تیرا بڑا ہی تیرا بھرا رہندا ہے, مینوں سر دردی ہے, جل کہیں ہو. کیا کیا دکھڑے سنو یار. 5 بچے ہوں, 6 بچے ہوں, ایک بچہ لاڈلا ہوتا ہے, 4 کہتے ہیں ابو میری نہیں مندا ہے, دی مننے گا, تو کہہ. ایسی ہوتا ہے جی. ظہر کی نماز, عصر, مغرب, عشاء, فجر کی نماز, ان نمازوں میں ایک تہجد کی نماز ہے. یہ ساری نمازوں میں اللہ کی بڑی لاڈلی نماز ہے. ہاں, خدا پاک کی قسم علماء اکرام نے فرمایا یہ ساری نمازوں میں اللہ کی لاڈلی نماز ہے. یہ اتنی لاڈلی نماز ہے جب تک اپنی آپ نہیں منوا لیتی, مصلی اکٹھا نہیں کرنے دیتی. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. اٹھ کے دیکھ تو صحیح کنڈا بند ہے کہ نہیں, کھڑکا ہو گیا, کتا آ گیا, اس کے لیے اٹھتا ہے. اور تیری زندگی پر شیطان کتا حاوی ہو گیا, اسے ہٹانے کے لیے کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حدیث پاک میں آیا جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا, سورج اس کے اوپر نکل آوے, اللہ غنی شیطان اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے, نماز نہ پڑھنے والے کے دونوں کانوں میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جنتیوں کی کھڑکی جہنم کی طرف کھلے گی. جب جنتی کھڑکی میں سے جھانک کے جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے, اللہ اکبر, سنو قرآن پڑھو, قرآن کیا کہہ رہا ہے, فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اوئے ہوئے, تو چودھری صاحب تھا, تو نمبردار تھا, اللہ اکبر, تو ہمیں حیا کے درس دیا کرتا تھا, تو ہماری برادری کا بڑا تھا, دے مار 4.5 کیا کرتا تھا,
مجھے وہ جگہ یاد ہے جہاں تو نے ایک برادری کے مرغی چور کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا مرغی چوری کرے گا ایدی بھویں مونڈ دو، اس کی داڑھی مونڈ دو، اس کا سر مونڈ دو، اس کے گلے میں جتیوں کا ہار پہناؤ، اس کے چہرے پہ کالک مل دو۔ تو نے انصاف کیا تھا نا، آج تیری ساتھ کس نے انصاف کیا؟ فی جنات یتسالون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، کیوں آ کے پڑ گئے؟ پہلا جواب دیں گے، رو رو کے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، 5 وقت کی اذان ہوا کرتی تھی، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز پڑھنے جانے والوں کا ہنس ہنس کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بوے تیا کہ کوئی کھڑا ہو جاتا، کہتے تھے ہٹا کٹا ہے، میں ہی رہ گیا، چل کسے اور دے کر جا کے مانگ، تینوں میں ہی نظر آیا، تجھے دوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ایک آدمی کے دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پر دے، اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا، رخصت کر دیا۔ ایک آدمی کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، 100 روپے جیب میں تھا، اسے ضرورت تھی 100 کی، اس نے اپنی ضرورت چھوڑ دی اور وہ 100 روپے اللہ کو دے دیا، اللہ کی محبت پر قربان کر دیا۔ اس آدمی نے اپنے ذات سے زیادہ اللہ کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ صبح صبح ناشتہ کر رہے ہو، پروٹھا بنا ہوا ہے، کوئی دروازے پر آ گیا، پروٹھا کھا رہے ہو، کہا اللہ کے نام پر دے، آدھا پراٹھا توڑا، اسے دے دیا، آدھا کھا لیا، اس نے اللہ کو اپنے برابر سمجھا۔ ایک آدمی دروازے پر مانگنے آیا، اس نے تازہ کھانا تو خود کھایا، رات کی پکی روٹی نیچے سے نکال کے فقیر کو دے دی۔ اس آدمی نے اللہ کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا ہے، گرا دی اپنے سے بھی عزت اللہ کی۔ اور اللہ کو کون سا صدقہ پسند ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کلیجہ کاٹ کے نہیں رکھ دے گا، آسمان سے اس وقت تیرے لیے رحمت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یاد رکھنا، خدا کی دھرتی پر رہ کرنا انصافی نہیں، اللہ کی دھرتی پر ہے کہ کسی سے ظلم نہ کرنا۔ بابو یہ 1 to 5 4 دل کا کھیل ہے، یہ کاٹل کے کپڑے 4 دل کا کھیل ہے، یہ 4 دل کا تماشا ہے، یہ ذمہ دارا یہ 1 to 5 یہ گاڑی 4 دل کا تماشا ہے، لیٹنے کی دیر ہے قبر کے اندر۔ خدا پاک کی قسم ہے، جتنے تجھے سلام کرنے والے تیری کل خانیوں میں آ کے چاول تو کھائیں گے، لیکن تیری قبر پر ایک میں سے ایک بھی جا کے کل واللہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آوازیں دے دے کے بلائے گا، چیخے مار مار کے کہے گا او میرے سگے بیٹے قبرستان کے پاس سے گزر جاتا ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہہ رہا اللہ پاک نے جو ہاتھ دیے ان ہاتھوں سے کچھ کر لے، وگرنہ یہ ہوگا جب مرے گا ہر کوئی دیکھ کے کہے گا خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا گیا۔ اللہ فرمائیں گے او میت کے پاس جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کم سے کم یہاں تو جھوٹ نہ بولو، تم کیوں کہتے ہو خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا گیا؟ مجھے میری عزت کی قسم ہے، آیا تو خالی ہاتھ تھا لیکن گیا خالی ہاتھ کوئی نہیں۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، قیامت کے دن ان کے ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں کا پیچھے کیا چھوڑ کے آیا اور ان ہاتھوں میں آگے کیا لے کے آیا ہے۔ ایک ایک مظلوم کا نام لکھا ہوگا، ایک ایک ظلم کی تاریخ لکھی ہوگی۔ رات کی تاریکی میں جس کی بیٹی سے باتیں کی یہاں لکھا ہوگا، کسی کی بیٹی کو فیس بک اور موبائل کی زینت بنایا یہاں لکھا ہوگا۔ ہتھیلیاں بولیں گی، ران بولے گی، پیر بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، زبان کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اتنی
مکے کا کافر آ کے کہنے لگا کلائی یہ پوری ہڈی لی، حضور کے سامنے پرانی مری ہوئی ہڈی کو یوں دبایا، یوں توڑا، سرما سرما بنا کے زمین پہ پھینک دیا۔ اے محمد تیرا خدا اس مڑی ہڈی کو، اس چورے چورے کو قیامت کے دن بنائے گا۔ خدا کی غیرت کو جلال آیا، فرمایا محبوبہ تو نہیں بولے گا میں بولوں گا۔ اس کافر کتے کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے للکارے، میرے نظام قدرت کو للکارے اور کہ کیا قیامت کے دن یہ ہڈی بنے گی؟ جواب دے اس کے منہ پر پھٹے منہ کا تماچا مار، اسے کہہ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، تو اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ انگلیوں کے پوروں کی لکیریں بھی بنا کے دکھائے گا۔ ہٹو بچوں کی آوازیں لگنے لگیں گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پکڑو تو صحیح کہاں جا رہا ہے، بھاگنے نہ پائے، ہٹو بچو، فرشتوں چاروں طرف سے پکڑ لو، جہنم کی زنجیروں کے اندر لپیٹ کے ذرا میرے سامنے تو لاؤ۔ ربا ایک دفعہ معاف کر دے، ربا ایک دفعہ معاف کر دے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، 1 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 1800 سال تک کہتا رہے گا یا ربنا۔ ایک دفعہ تو سن لے، ایک دفعہ تو سن لے، بولتے بولتے آواز گدے جیسی آنے لگے گی۔ 1800 سال کے بعد ایک مرتبہ بولے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ خبردار فرشتوں اس کی زبان پر گانٹھ باندھ دو، اس کا بھونکنا میں اللہ کو آج پسند ہی نہیں آ رہا ہے۔ آج کہتا ہے ایک دفعہ کہ اللہ 70 مرتبہ کہوں گا جی بندہ۔ ایک اللہ والا بازار میں کھڑا رو رہا تھا، لوگ کی کہنے لگے بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ان چلنے والوں کو، سودا بیچنے والوں کو، پھیری لگانے والوں کو، چاوا پینے والوں کو، بریانی کھانے والوں کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ وہ صلح کرنا چاہتا ہے، ان میں سے کوئی بھی صلح کرنے کو تیار نہیں۔ چند دن کے بعد وہی اللہ والا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا۔ کسی نے کہا بزرگو آج بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہ ان کو دیکھ کے رو رہا ہوں، کل وہ صلح کرنے کو تیار تھا، یہ راضی کوئی نہیں تھے، آج قبر والے رو رو کے کہہ رہے صلح کر لے، آسمان والا راضی کوئی نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر، غریب ریڑی لے کے چل رہا تھا، بارش ہوئی، یوں گاڑی گھوم کر کے گھمائی، چھیٹے ڈال کے چلا گیا۔ کیا کرتا؟ روڑا مارتا، نلکے کے نیچے بیٹھ کے دھو رہا ہے، یا اللہ کیا غریبی اتنی مذاق بن گئی، اللہ اتنے مخلوق کے لیے مذاق بن گئے، تیری زمین پہ چلنے نہیں دیتے۔ خدا پاک کی قسم اسے وٹ چڑھ رہے ہیں، پنجابی کہتے ہیں وٹ چڑھ دے پہ، اسے غصہ آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے میرے بندے تیرے تو کپڑے دھل گئے، جو قبر میں لٹا کے میں دھلائی کروں گا، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کی چائے ریڑھی اٹھوا دی، جس کی دکان پہ گئے چائے پی کے آگے پیسے کوئی نہ دیے، کرو جو تمہاری مرضی ہے۔ ایک غریب شام کو اپنی مزدوری لے کر، کتنی مزدوری، ایک مچھلی کا دانہ نیلی تھیلی میں یا کالی میں لے کے گٹھڑی میں جا رہا تھا۔ پورے 12 گھنٹے میں دہاڑی یہی لگی۔ بچوں سے وعدے کر کے آیا تھا، بچوں فکر نہ کرنا، شام کو تمہارا ابا کھانا لے کے آئے گا۔ اس امید سے لے کے گیا، نوجوان آگے آیا، کہا بابا کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہ کھان دیش ہے، کہ میں نو بھی کھوا دکھاتے صحیح۔ پتہ تھا شریر ہے، چھین کے لے جائے گا۔ داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہنے لگا یار جلدی کر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے نے۔ موٹر سائیکل کو کک ماری، تھیلی پکڑی، وہ گیا، پیچھے کھڑا روتا دیکھتا رہا۔ گھر گیا، مچھلی کا دانہ لے کے گیا۔ کراچی اجتماع کے اندر بات ہو رہی تھی کہ گھر گیا، مچھلی کا دانہ لے کے گیا۔
بیوی کو کہنے لگا ایسا بنا کھانا سالن کی انگلیاں چاٹتا رہ جاؤں. بیوی کہنے لگی سونے منہ دھو کے آؤ ابھی پک کے آتا ہے. میں منہ دھو کے بیٹھا میں کھانا کھانے لگا, انگلیاں چاٹی. اللہ کی عزت کی قسم جو انگلیاں چاٹی تھی رات کو بستر پہ لیٹا ایسا ساڑ مچا نیند ہی حرام ہو گئی. صبح اٹھ کے دیکھا لال انگلیاں پیلی پڑ گئی. ڈسپینسر کے پاس گیا, انہیں کہا اسپتال چلا جا. وہاں گیا, ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کوئی زہریلی چیز پھر گئی, پورے ہاتھ میں زہر پھیل گیا, ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہ ہاتھ کٹوایا, 4 دن کے بعد دوسرا کٹا, پھر بازو کٹا, 8 دن کے بعد تیسرا بازو کٹا. کہنے لگا او لوگو اللہ اکبر, میرے سے دیکھ کے عبرت حاصل کر لو, اللہ کو ناراض نہ کرو, اللہ کی مخلوق کو دکھ نہ دو. کہنے لگا او لوگو ایک دن صبح اٹھا میری گردن میں درد ہوا, شیشے کے آگے کھڑا ہو کے دیکھا پوری گردن پیلی تھی. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ہاتھ جوڑ کے کہا ڈاکٹر جی اب یہ نہ کہنا گردن کاٹنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بیٹے اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا میاں اتنے ٹیکے لگائے, اتنے ٹیسٹ ہوئے, اتنا پیسہ لگا, او بابا شفا کیوں نہیں ملتی. ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے گیا, کہنے لگا پترا میں تجھے اصل بات بتاؤں, خدائے پاک کی قسم یہ بیماری نہیں لگی, کسی کی بد دعا لگی ہوئی ہے. انہیں کہا ٹھیک کیسے ہوں گا, کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ٹھیک نہیں ہوگا. یاد کر لو کس کس کے دل دکھائے, یاد کر لو کس کس کو ناراض کیا, معافی مانگ لو. دروازہ بجا بجا کے معافی مانگ لو, وہ 2 چپیڑے مارے تب بھی مانگ لو. خدائے پاک کی قسم آج جھک کے مانگ لو, کل اس نے انکار کر دیا تو کوئی معافی دینے والا نہیں ہوگا. کہاں سے تلاش کروں؟ کہنے لگے بھائی مجھے نہیں پتا جس کو کسے تکلیف دی. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کس کو نہیں دی؟ کہ جس سے زیادہ دکھ دیا, جس کے بچوں کی روزی چھینی یاد ہے. یہ لگی چوٹ, چلا گیا اسی بازار میں, بازو کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں, ٹنڈا پھر کے کہنے لگا او لوگوں میری طرف دیکھو, سیانتے ہو پہچانتے ہو؟ ہاں جی السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. تو وہی ہے نا. کچھ عرصہ پہلے اسی جگہ پر میں نے ایک غریب کی تھیلی چھینی تھی, وہ رو رہا تھا. کہ بابا اس کی کیا کہنے, وہ تو ادھر کو جاتا ہے ادھر کو چلا جاتا ہے. کہا آج کہاں ملے گا؟ کہا ادھر گیا اب ادھر سے گزرے گا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد جس کی تھیلی چھینی تھی وہ آ گیا, اس کے آگے کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ کہ نہیں بھائی, امیروں سے غریبوں کا کیا واسطہ, غریب آدمی ہے, نیوی تھا بینڈ والے صوفے پہ بیٹھنے والوں سے کیا تعلق. اللہ اکبر. کہ میں وہی ہوں جس نے تیری مچھلی چھینی تھی. یہ سنا, چیخ مار کے آسمان کی طرف دیکھا, پھر اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک بچ کیسے گیا ہے. وہ کہنے لگا میں تُو نے کیا بد دعا دی؟ کہ غریب کیا بد دعا دے سکتا ہے, میں کیا بد دعا دینی تھی؟ کہ صرف اتنا ضرور تھا, مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے دل نہ کسی دا ڈھاوی. جب تو مچھلی چھیل کے گیا تو دل ہی ڈھٹ گیا. پتا تھا ابو کے آنے کا وقت ہے, بچے بوئے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے, تو مچھلی چھیل کے گیا. میں گھر کے راستے سے واپس بازار میں درخت کی چھاؤں کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا خالی آ جاؤں گا, بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. بچے جب تک سو نہیں گئے مجھے یقین نہیں ہو گیا, میں گھر نہیں گیا. میں نے آہستہ سے دروازہ بجایا کہ دروازے کی آڑ چل کے بچے اٹھ نہ جائیں کہ ابو روٹی لے کے آیا. میں نے آہستہ سے دروازہ بجایا, میری بیوی باہر آئی اور میری طرف دیکھ کے سبکیاں بھر بھر کے رونے لگی. کہنے لگی چل میرا نہیں ان کا تو خیال کر. کبھی میں نے دیگڑی میں چمچہ میں لا کر, کبھی میں نے دیگڑی میں پانی ڈال کر ان کا دل بہلایا. میں لوریاں بھی دے رہی تھی. میں نے کہا اللہ کسی طرح سو جائے, کسی طرح سو جائیں. بالآخر ہڈی تو نہ پکی, یہ بچے سو گئے, ان کا تو خیال کرتا. کہ میں روتا ہوا بستر پر آیا, میں چرپائی پہ لیٹا اور میں نے اپنے دونوں بازو اپنے چہرے پر رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا. اچانک پتہ نہیں مجھے کیوں خیال آیا, میں نے یوں کر کے بازو ہٹا کر آسمان کی طرف دیکھا. میرے چہرے پر آنسو ہی آنسو تھے. میرے منہ سے ایک جملہ نکلا, یا اللہ میں تو مجبور تھا, تو تو مجبور نہیں تھا. بس یہ جملہ کا. کہ پھر مجھے نہیں پتا قدرت والے نے تیرے ساتھ کیا کیا. کہ بھائی جو انگلیاں چاٹی تھی وہ نہیں رہی, چھینا جھپٹی کی تھی ہاتھ نہیں رہے, تو معاف نہیں کرے گا. لگتا میرا جسم بھی سلامت نہیں رہے گا.
بچیاں جوان گھر میں بیٹھی، رشتے نہیں آئے، پتہ نہیں کس کی بچی کو مذاق بنایا ہوگا، کسی لنگڑے کو دیکھ کر، کسی پتلے موٹے کو دیکھ کے ہنسے پڑے ہوں گے، فالج میں پڑے ہو، میز پر پانی کا گلاس پڑا، پینا نصیب کوئی نہیں، کسی رشتہ دار کے لنگڑے پن کو دیکھ کر گھر آ کے اس کی نقل اتاری ہوگی، اللہ نے نقل بستر پہ ڈال دیا، کسی کی بچی کے جہیز کا بڑا اڑایا ہوگا، خدا نے تیری بچی کے جہیز ہی چھین لیا، کسی کو لال جوڑے میں دیکھ کر کہا ہوگا محبت کی شادی عشق ٹکا کیا، خدا پاک کی قسم ہے یہ جملہ تیری بیٹی پر پڑ گیا، رات کے اندھیرے میں تیری عزت کا جنازہ نکال کے نکل گئی، دو ظلم ایسے علماء اکرام بیٹھے، خدا پاک کی قسم، دو ظلم ایسے، ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، خدا پاک کی قسم ہے ان ظلموں کی سزا موت سے پہلے دی جاتی ہے، مرنا دور کی بات، نہ ماں باپ کا دل دکھانا، نہ کسی سے زیادتی کرنا، پڑوسی کیوں نہ ہو، اللہ نے تجھے 4 پیسے دیے، غریب کی کچی دیواروں پہ پکی دیوار نہ بنانا، اس کی ہوا رک گئی، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے ہو کر دیا، تیرے لیے اللہ جنت کی ہواوں کو نہ روک دے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ لقمان حکیم کون ہے؟ بعض کہتے اللہ کا پیغمبر ہے، بعض کہتے خدا کا ولی ہے، ان سے کسی نے مجلس میں پوچھ لیا دانائی کی باتیں کرتے ہو، آپ بتاؤ کون سی موسیقی حرام ہے؟ فرمانے لگے امیر کے گھر کے ساتھ غریب کا گھر ہو، غریب کی دیہڑی نہ لگی ہو، اس کے بچے بھوکے سو گئے ہو، امیر کے گھر میں کھانا پکا، میز پہ کھانا لگا، پلیٹوں میں کھانا ڈلا، چمچیوں کی آواز پلیٹوں میں آنے لگی اور وہ کھڑ کھڑ کی آواز غریب کے بچوں کے کانوں میں چلی گئی، یہ موسیقی حرام ہے، یا تو بھائی کے کانوں میں جا رہی ہے، بیوہ ماں کے کانوں میں جا رہی ہے، بوڑھے باپ کے کانوں میں جا رہی ہے، بھائی مر گیا، بیوہ بھابی سارا دل باورچی خانے میں، رات کو 10-10 بجے چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں تو اپنیوں کو بستر میں بٹھا کے مونگ پھلیاں کھلوائے، اسے کہ جا برتن دھو دے، وہ دیکھ رہا ہے، چپ سیدھار کے بیٹھا ہے، جس دل بولنے پر آ گیا بڑوں بڑوں کی بولتی بند کر دے گا، کبھی خدا سے انصاف نہ مانگنا، کبھی اللہ سے یوں نہ کہنا انصاف کر، اللہ سے معافی مانگنا، انصاف کرو گے خدا پاک کی قسم ہے جو 3 وقت کا آج کھانا کھایا زندگی گزر جائے گی، حساب نہیں دے سکو گے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ کے سامنے کھڑی ہونے سے ڈریو، پروردگار عالم کے سامنے گزرنے سے ڈریو، اللہ کے سامنے سے گزر گئی، پروردگار عالم نے بلا کر پوچھ لیا اے میری بندی یہ کام کیوں کیا تھا؟ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی، بس میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو اتنی بات پر اللہ عمل کی توفیق دے دے، نجات کے لیے کافی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، سبحان فرماؤ میرے بندے، سبحان، سبحان کون ہے؟ قیام کیا، نماز شروع کرنے سے پہلے سبحانک اللہم، رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، سجدے میں گیا سبحان ربی العالی، سواری پر سوار ہوا سبحان الذی سخر لنا، میرے بندے سبحان کے بغیر یہاں بھی گزارا کوئی نہیں، قبر میں گزارا کوئی نہیں، آج ہو میرے عزیزو، آج اس سبحان سے، اس پاک ذات سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اس پاک ذات سے اپنا تعلق بنا لو، وہ لگتا ہے آج ناراض ہو گیا ہے،
اللہ تو ناراض کیوں؟ آپ نے کیا کیا؟ کون کون سے عیب گناہ تم نے کیا نہیں کیا؟ یہاں تک نوبت آ گئی میرے فرشتے زمین کی طرف جھانک کے کہنے لگے اللہ یہ وہی ہے، یا اللہ یہ وہی ہے جاعل فی الارض خلیفہ، جنہیں زمین پر تو نے خلافت کے تاج پہنائے تھے، یا اللہ یہ وہی ہے جن کے دروازوں پر ملکی دعاؤں پہ آمین کہنے جاتے تھے، یا اللہ یہ وہ لگتے کوئی نہیں، یا اللہ لگتے کوئی نہیں۔ فرمایا تم وہی ہو، میری زمین کو گندہ کر دیا، آج تمہاری زمین کی گندگی کا تعفن آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گیا ہے۔ بس میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، زندگی بڑی تھوڑی ہے، اور اب تو ہے ہی پتہ ہی کوئی نہیں، خدا نہ کرے یہ کرونا وائرس عذاب آیا تو صبح پھڑک گئے، ایسے جلدی دل پر اثر کر رہا ہے، تشخیص کوئی نہیں، بھوگ گئے۔ اللہ کے عذاب ہے، کبھی برف فلو آ رہا ہے، کبھی ڈنگی وائرس آ رہا ہے، سنے ہی نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نافرمانی عروج پر چلی گئی تو خدا کے عذاب بھی ایسے آئیں گے جن کے نام بھی کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر دی، امت پر ظلم ہو گیا، یقین جانو جب ظلم ہونا شروع ہوتا ہے پھر پروردگار عالم ایسے ایسے عذابوں سے اس جہان کو ظالموں سے پاک کرتا ہے۔ آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ معراج ہے نا، ایک بات سنا دو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ کے بیٹھی ہے، وافیفہ کائنات کسی کے حصے میں محل آیا، کسی کے حصے میں اللہ اکبر مکان آیا، واہ عائشہ تیرے حصے میں آمنہ کا لال آیا ہے، دریائے کرم جوش میں آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج مانگ جو مانگتی ہے اللہ کے خزانوں سے دلوا کے رہوں گا۔ امی اٹھی دروازے پر گھر کی طرف، ماں اٹھی دروازے کی طرف، اماں جان جو نکلی دروازے کی طرف اٹھی، اماں جان اٹھی دروازے کی طرف، کہاں چلی؟ یہاں مانگنا، کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اجازت ہو اپنے ابو کا صدیق اکبر کے پاس چلی جاؤں۔ سنو میری بیٹیو، ٹھیک ٹائم پہ پرچی آئی، یا تو شوہر سے مانگے گی سیٹ سونے کا، بیوی کو کہتا ہے مانگ آج کیا مانگے گی دوں گا، کب مانگوں؟ تو اپنے بہن بھائیوں میں مجھے بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ ایک نمازی میرے پاس آ کے رونے لگ گیا، کہا مولوی صاحب قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نشانی میں بتلاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ کل میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہنس رہا تھا، کمرے میں آیا میری بیوی ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ سب سے برا تو اس وقت لگا جب ماں کے سامنے بیٹھ کے ہنس رہا تھا۔ مولوی صاحب بتاؤ اب قیامت کی کون سی نشانی رہ گئی؟ توبہ توبہ کون اسے جا کے سمجھائے، معافی مانگ لے۔ تین چیزوں کو غنیمت سمجھنا یارو بیلیو سنگتیو، تین چیزیں جانے کے بعد کہیں ملے مجھے اطلاع کرنا، میں جلد سے چھوڑ کے لینے چلا جاؤں گا۔ جوانی جانے کے بعد کہیں ملے مجھے بتانا، حسن جانے کے بعد کہیں ملے مجھے بتانا، کندھے پر ماں باپ کو قبرستان چھوڑ کے آؤ، پھر کسی مارکیٹ میں بتانا میں بھی جا کے ماں باپ لے آؤں گا۔ خدا پاک کی قسم ہے دنیا کی دولت ملتی ہے، ماں باپ کسی بازار مارکیٹ میں نہیں ملا کرتے۔ مولوی صاحب ماں کا شان سناؤ، جب زندہ بیٹھ کے کہتی تھی میرے پاس بیٹھنے کا تیرے پاس وقت کیوں نہیں، اس وقت شان کہاں تھی؟
چگیریوں میں روٹی اٹھا اٹھا کے کہتا تھا اتنی روٹیاں کیوں بچی؟ وہ کہتی تھی سارے کھادی، تیری ماں نے کوئی نہیں کھادی۔ ماں کے کمرے میں جا کے جھڑک کے کہتا تھا حرام دی کمائی کوئی نہیں۔ بیوی سے کہتا تھا جب تک منگے نہ دیا نہ کر۔ اس وقت ماں کی شان کہاں تھی؟ گھر کے اندر کہتا تھا امی ابے نے میری بےزتی کراتی، انہوں کپڑے تھے چنگے پوا دیا کر، میرے یار آئے، میرے یارہ دے سامنے میرا ابا آ گیا، میرا سر سرف سے جھک گیا۔ آج رو کے کہتا ہے باپ کی شان سنو، جب باپ کو گھر تُنے روتا ہوا بٹھایا اس وقت شان کہاں تھی؟ آج ماں باپ کی شان مانگتا ہے۔ کل ان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اس تو تے چنگا میرے باپے ہی نہ ہوندے۔ آج جب چلے گئے تجھے جدا کر کے، تجھے دنیا کی خدا پاک کی قسم ظلم والے بازار میں چھوڑ کر، اور جا بغیر مقصد کے کوئی پانی نہیں پلاتا، بے لوز دعا کون دے گا؟ عائشہ جیسی بیوی، شور کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے چلی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کہاں چلی؟ کہنے لگی ابو سے پوچھنے جا رہی ہوں۔ کیا پوچھے گی؟ کہ آج جا کے کہوں گی رحمت والا نبی رحمت کا دریا لے کے بیٹھا ہے، وہ کہہ رہے عائشہ مانگ جو مانگتی ہے ملے گا۔ ابو آپ بتاؤ حضور سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عائشہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میں مسئلہ درپیش ہے، آپ کے پاس آتے ہیں، اگر خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ پڑا آپ کہاں جائے؟ حضور نے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے اگر میں نظر نہ ہوں تو میری عائشہ کے پاس آ جانا۔ اتنی بڑی مدینے کی فقیہ کہ صحابہ جیسے مشورہ مسئلہ پوچھنے آ رہے، یہ عائشہ اٹھ کے باپ کے پاس جا رہی ہے، کہہ رہی ابو جو کہے گا اس کے مشورے سے حضور سے مانگوں گی۔ ایسا نہ ہو میرے مانگنے میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے، ایسا نہ ہو میرے مانگنے پر میرے باپ کی پگڑی اچھل جائے۔ یہ نہ ہو میں کو میرے مکان علیحدہ دے، لوگ کی کہیں گے تھی کی دیئے۔ میری زبان درازی سے لوگ کہیں گے گود میں کس کی کھیل کے آئی؟ کالی کملی والا نبی کہہ رہے ماں، کہہ رہی باپ سے پوچھ کے آؤں۔ صدیق اکبر گھر بیٹھے تھے، ابو ابو، کتنا وہ پیارا منظر ہوگا جب کائنات کی سب سے بڑی متقیہ عورت صدیق کو ابو ابو کہہ رہی ہوگی۔ اللہ، یہ وہ مقدروں والی عورتیں، جبرائیل دروازے کے اندر نہیں آ رہے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اپنی بیویوں سے کہہ دے سر پہ دوپٹہ لے، جبرائیل کو مل کر ننگا سر دیکھ کر حیا آ رہا ہے۔ ابا بتا میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا بیٹی کچھ مانگا تو نہیں؟ کہا جی نہیں۔ کہا مشورہ دوں؟ جا جا کے ان سے کہہ دے معراج کی رات اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اپنے پاس بلایا، نور کے پردے ہٹائے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کتنا قریب کیا اللہ ہی جانے، کیا کیا کہا، کیا کیا سنا اللہ ہی جانے۔ جاؤ جا کے کہہ دینا، مشورہ دے رہا ہوں، جاؤ جا کے کہہ دینا معراج کی رات اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، کچھ پردے میں راز و نیاز کیا تھا، اگر دینا چاہتے ہو اس میں سے ایک بات آج میں عائشہ کی جھولی میں ڈال دو۔ حضور علیہ السلام کے پاس گئی، معراج کی رات اللہ نے آپ کو بلایا تھا، کچھ سنا کچھ سنایا، جو پردے میں باتیں کی اس میں سے آج میری جھولی میں ڈال دو۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تجھے کس نے سکھلایا؟ کہ میرے ابو نے۔ حضور ہنس کے فرمانے لگے یہ بات میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جس ابو بکر کا نام سن کے کملی والا روتا ہنسنے لگ جائے، آج اس ملک کے اندر اس ابو بکر کا لوگ ایمان ہی تسلیم نہ کرے، پھر مجھے بتاؤ دھرتی پہ کرونا وائرس نہ ہے تو پھر اور کیا ہے؟
ختم نبوت کی پگڑی پہ حملہ ہوتا ہوگا، حضور صدیق کی طرف منہ کر کے کہتے ہوگے یار کیا ہو رہا ہے؟ عمر کہتا ہوگا سرکار اللہ سے اجازت لے دو، ایک مرتبہ دنیا میں اللہ کا دستور قدرت نہیں، قانون قدرت نہیں، لیکن اللہ کے نبی ایک دفعہ اجازت لے دو۔ خدا پاک کی قسم ہے عمر کی تلوار ختم نبوت کے مخالفوں کا، گستاخی ختم نبوت کا فیصلہ کر کے آئے گی۔ یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہی کمزور ہو گیا کہ یہ سوال میرا ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا عائشہ پھر سن، میرا آج کی رات اللہ نے مجھے اپنے قریب بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر اللہ نے کچھ سنا کچھ سنایا، اس میں سے اللہ نے ایک بات یہ فرمائی، اے میرا نبی اپنی امت کو جا کے کہہ دے یہ کون سی امت ہے جس امت کے لیے نبیوں کا سلام آیا۔ کیا ہی کہہ دے ابراہیم علیہ السلام بیت معمور 7ویں آسمان پہ، جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے نا، اسی کے اوپر 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا سے نیچے، عرش مولا سے نیچے بیت معمور بیت اللہ ہے، یا مخلوق طواف کرتی ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، سفید دوڑی، ادھر بھی بچے ادھر ہی بچے، قرآن کھول رکھا ہے، پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ بچے کون ہیں؟ کہ جو بچے دنیا میں قرآن حفظ کرتے کرتے فوت ہو گئے، جبرائیل انہیں یہاں بیٹھ کے قرآن کا حافظ بنا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مرحبا یا ابن الصالح، یا اخی صالح، اے نیک بیٹے، اے نیک بھائی۔ جب آگے جانے لگے، یا محمد جی، کہ جب واپس جانا تو اپنی امت کو میں ابراہیم علیہ السلام کا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، وعلیکم السلام کہہ دو۔ پیغمبر ابراہیم اس امت کو سلام کر رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ ہم نے تو ابراہیم کے سلام کی لاج نہ رکھی۔ سوچنا تو صحیح جوانو، تمہاری جوانی تو راتوں کو مسلح پہ کٹنی تھی، کہاں جا رہی ہے؟ اتنے پیکج کراؤ جتنے پیکج کا قبر کے اندر جواب دے سکو، اتنے پیکج کراؤ جتنے فرشتوں کے سوٹے برداشت کر سکو۔ خدا پاک کی قسم کوئی میل ملاپ والا نہیں آئے گا، سب سے پہلے تیرا سگا دوست تیرے منہ پہ مٹی مار کے جائے گا۔ سگا دوست، سگا لوگوں کو گھڑیاں دکھائے گا، دیکھنا جی، لوگوں کو احساس کوئی نہیں، یہ سگا دوست۔ تو ناراض ہو جاتا یا ایرو کا نشان بناتا، تیزاب پھینک کے تیرا نام لکھتا، یہی دوست تیرے منہ پہ مٹی پھینکے گا۔ جب لوگ تیرا چہرہ دیکھ کے کہیں گے بڑا نور آ رہا ہے، یہی دوست کہے گا مینوں پتہ ہی چھڈو جی چھڈو، میں دے نار رہا 24 گھنٹے رہا۔ خدا پاک کی قسم یہ دوست تیری قبر میں تیرے پہ مٹی ڈالنے سے پہلے ضلالت کے تماچے لوگوں کے سامنے تیرے منہ پہ مار کے جائے گا۔ جب لوگ تیرے لیے کل اللہ پڑھیں گے، یہ سگا دوست کہے گا چھڈو جی میں دی پہنا نہیں جاندا، بیٹھے کج بٹھا کے چلا جانا سی دی پہن میرے نال سیٹ سی۔ جو دوست تیری بیٹھک میں تیری بیل کو نہ چھوڑے، ناراض نہ ہونا، وہ دوست تیرے بعد غم کے آنسو کہاں بہائے گا؟ اچھا دوست بھی میرے عزیزو آج کے دور میں ملنا مشکل ہے۔ یاری دیکھنی ہو تو غار میں دیکھو، ایک کو یاری سے جڑی بک گئی بس۔ ہائے ہائے، دنیا کے اندر مجھے ایسا یار دکھاؤ جو آج بھی قدموں میں سو رہا ہے، دسو تے صحیح کوئی مثال تو لاؤ، جس نے 3 دن نبوت کا غار میں پہرا دیا، نبوت قیامت کی صبح تک اس کا پہرا دے رہی ہے۔ سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ پھر سن، معراج کی رات اللہ نے مجھے پاس بلایا، کچھ سنا کچھ سنایا،
اس میں سے ایک بات اللہ نے یہ کہی تھی، محبوبہ اپنی امت کو جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اللہ کہہ رہا میں بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اٹھی، کہاں جا رہی ہے؟ کہ میرے ابو نے کہا تھا جو بھی کہنا مجھے آ کے ضرور بتانا۔ کہ جا بتایا، دوڑی دوڑی گئی، سیدنا صدیق کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ابو ابو، وہ کہہ رہے ہیں جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا، بھائیوں کو بھائیوں سے ملا دے گا، بہن کو راضی کر کے بھائی کے دروازے پہ لے آئے گا، باپ کے مرنے کے بعد بھائی کا ہاتھ بہن کے سر پہ رکھوا دے گا، یتیم بھانجوں کو گلے لگوا دے گا، بوڑھے باپ کا سہارا بن جائے گا، بڑھیا ماں کا سہارا بن جائے گا، رشتہ دار جو ٹوٹے انہیں آپس میں ملا دے گا۔ اللہ فرما رہے بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ابا یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ انہوں نے تو کہہ دیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا جنت میں جائے گا۔ عائشہ اس کا الٹ بھی تو پڑھ، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑے گا وہ کہاں جائے گا؟ آج ہر طرف توڑنے کی محنت ہو رہی ہے، دو آدمی بیٹھے ہو، جب تک جنازہ عزت کا نہ نکل جائے، 1 منٹ کے اندر ہنستے ہنستے جھگڑا، 1 منٹ کے اندر یار کے گھر کھانے پہ جھگڑا، شادی میں جھگڑا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے عزیزو، بس ان ہاتھوں سے کچھ کام کر لو، نیکی کر لو۔ جا کا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ہاتھ بڑھاؤ، برائی کے کاموں میں منع بھی کرو اور پیچھے بھی ہٹ جاؤ۔ آج سارا مجمع میرے ساتھ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ نماز میں ہمیں کھڑا کر دے، کہہ دو آمین۔ صدقے خیرات میں اللہ کھڑا کر دے گا، آمین۔ 5 وقت کا نمازی بنا، حضور کی سنت چہرے پر سجا دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے۔